مسئلہ بیان کرتے ہیں پٹی پر مسح کیسے کرنا چاہیے. خدا نخواستہ اگر پٹی ناپاک ہو، خون نکلتا ہے، اس پہ پیپ لگ جاتا ہے تو وہ پٹی ناپاک ہو جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں پہ مسح کرنا جائز ہے یا نہیں جائز. اور یہ بھی مسئلہ ہے انسان کے ایک انگلی پہ پٹی لگی ہوئی ہے، زخم میں وہ پٹی خود بخود گر گئی. جب اس نے دیکھا نماز کے دوران وہ پٹی زخم ٹھیک ہے، تو کیا اس شخص کے لیے یہی نماز جاری رکھنا چاہیے یا پھر نئے سرے سے وضو بنانا چاہیے؟ تینوں مسئلے بیان کرتا ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پٹی پر میرے بھائیو اگر کوئی بندہ مسح کرتا ہے تو بالکل اگر انگلی پہ زخم میں پٹی لگی ہوئی ہے اس پہ مسح کر سکتا ہے. گیلا ہاتھ اس پہ لگائے، پھر پانی کے قطرے اس پہ لگائے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ پٹی ناپاک ہے، ناپاک تو ہو جاتا ہے کیونکہ اندر سے وہ ناپاک ہے، اگر اوپر پاک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہ اوپر بھی ناپاک ہو گئی، خدا نخواستہ پیپ نکل گیا یا اندر سے خون نکل آیا، وہ اس کے انسان کو نظر آتا ہے یار یہ پیپ آیا ہوا ہے یا خون آیا ہوا ہے، تو علماء نے لکھا ہوا ہے کہ اس کو نکالنے میں آپ کی زخم خراب ہو جاتا ہے تو اس پر بھی آپ مسح کر سکتے ہو. آپ اس کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہو، اور اسی ٹائم وقت کے یعنی ظہر کے ٹائم پہ آپ نے جو مسح کر دیا تو بالکل آپ ظہر کے وقت نفل بھی پڑھ سکتے ہو، تلاوت بھی کر سکتے ہو، نماز بھی پڑھ سکتے ہو. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کی پٹی گر گئی، اس وقت آپ نے دیکھا زخم ٹھیک ہوا ہے، تو علماء نے لکھا ہوا ہے نئے سرے سے آپ نے وضو بنانا ہے، اور اسی وقت آپ نے اس وقت کے اندر اسی وقت کی نماز واپس لوٹانا ہے. یعنی نئے سرے سے وضو بناؤ، پھر اسی وقت کی نماز واپس پڑھ لو، پھر اسی پٹی کے ساتھ یا اسی ٹھیک زخم کے ساتھ اسی نماز کو جاری نہیں رکھنی چاہیے.